السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد سلیم اپنے یوٹیوب چینل دین کی معلومات میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے سنت طریقے پہ وضو کرنا۔ اکثر لوگ سنت کے خلاف وضو کرتے ہیں اور اس میں غلطیاں کرتے ہیں، اسی لیے میں اس ٹاپک پر آج ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا وضو صحیح ہو سکے۔ تو آئیے ہم جلدی سے بغیر وقت گنوائے اس پر بات شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے وضو کی ترتیب کو ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس کے اندر 13 سنتیں ہیں، 4 فرض ہیں۔ تو بہت ہی آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے فٹافٹ وضو ہو جاتا ہے اور ترتیب بھی ہماری بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم سمجھ لیتے ہیں جلدی سے کہ اس طرح سے وضو ہمیں کرنا چاہیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں دونوں ہاتھوں کو اپنے پنجوں سمیت ہے نا، یہ پورے پنجے سمیت 3 مرتبہ دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ ہر اعضاء کو دھونا ہے، یہ بھی سمجھ لیجیے آپ۔ دونوں ہاتھوں کو ہم نے 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اس کے بعد اپنے پورے چہرے کو دھونا ہے 3 مرتبہ، پیشانی کے بالوں سے لے کر اور تھوڑی کے نیچے تک، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورے چہرے کا مکمل دھونا ہے، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ۔ اس کے بعد ہمیں جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے دونوں ہاتھوں کو اپنے کونیوں سمیت دھونا ہے، دھیان رکھنا، کونیوں تک نہیں، کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور یہیں پر اپنے ہاتھوں اپنی انگلیوں کو خلال بھی کر لینا ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال بھی کر لینا ہے، ہاتھوں الگ ہاتھوں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہمیں اب کرنا ہے مسح۔ تو مسح کا بہت آسان طریقہ ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کو پانی سے دھو لیجیے، اور اس طریقے سے اکثر کے لوگ جو کرتے ہیں وہ الگ الگ، وہ نہیں کرنا، وہ سنت کے خلاف، وہ سنت ثابت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ہاتھوں کو اپنے اکٹھے رکھیے اور اس طریقے سے پیچھے کی طرف لے جائیے، اور پھر ایسے ہی واپس لے آئیے، اور اس کے بعد اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں کا خلال یہ کر لیجیے، جو مسح کر لیجیے کہ دونوں کانوں کا اندر کا مسح کر لیجیے، اور اپنے انگوٹھوں سے پیچھے کے کانوں کا مسح کر لیجیے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ جو ہے یہ مسح ہو گیا۔ ہاں، اگر آپ گردن کا یہ کرنا چاہتے ہیں کر لیجیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، جسم کے اعتبار سے اچھی بات ہے، لیکن سنت سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا مسح ہو گیا۔ اب دونوں پیروں کو آپ نے دھونا ہے اپنے ٹخنوں سے، دونوں پیروں کو پہلے ہم سیدھا پیر دھوئیں گے، اس کے بعد ہم الٹا پیر دھوئیں گے، ٹھیک ہے؟ ہو گیا کلیئر؟ اب اس میں دیکھیے، بہت سے حضرات ہمارے جو ہے وہ کہاں پر غلطیاں کر دیتے ہیں۔ ایک تو جب دونوں ہاتھ، مقصد جو ہے ہمارا دونوں ہاتھوں کا دھونا ہے کونیوں سمیت، اب جب دونوں ہاتھ دھو لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا پانی لیں گے اور اس طریقے سے کرتے ہی رہتے ہیں، دونوں ہاتھوں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سنت کے خلاف ہے، یہ کوئی ثابت ہی نہیں کہیں سے بھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو اس چیز سے بچنا چاہیے ہمارے کو، ٹھیک ہے نا؟ دوسری بات، اب آپ سمجھ لیں کہ اس میں سنت ترتیب سے وضو کرنا ہے کس طریقے سے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب اس میں سنت بتا دیتا ہوں آپ کو میں، اور اس میں آپ کو ایک کلپ بھی دکھا دوں گا، اس میں پوری جانکاری ہوگی، وہ بھی آپ دیکھ لینا۔ دیکھیے، سب سے پہلے اس میں آپ کو جب وضو کریں گے اس میں 13 سنتیں کون کون سی ہیں، دیکھو، سب سے پہلے اس میں نیت کرنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا، نمبر 3 بار ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے؟ نمبر 4 مسواک کرنا، مسواک کرنا سنت ہے، یہ بہت ہی بڑی سنت ہے، میں آپ کو بتا دوں، بہت بڑی سنت ہے، چھوٹی موٹی نہیں، بہت بڑی سنت ہے۔ لیکن اگر کسی کے پاس مجبوری نہیں ہے تو آپ انگلی سے اپنا کام چلا سکتے ہیں، لیکن مسواک ضرور ہونا چاہیے ہر ایک انسان کے پاس، ٹھیک ہے؟ نمبر 5 3 بار کلی کرنا، دھیان رکھنا، 3 بار کلی کرنا، کم سے کم 1 بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار، 3 بار سے آپ زیادہ کریں گے سنت کے خلاف، ٹھیک ہے؟ نمبر 6 3 بار ناک میں پانی چلانا، یعنی ناک صاف کرنا 3 مرتبہ۔ نمبر 7 داڑھی کا خلال کرنا۔ نمبر 8 ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ نمبر 9 ہر اعضاء کو 3 بار دھونا، ہر اعضاء کو 3 بار دھونا۔ نمبر 10 1 بار پورے سر کا مسح کرنا۔ نمبر 11 دونوں کانوں کا مسح کرنا، ٹھیک ہے؟ نمبر 12 ترتیب سے وضو کرنا۔ ترتیب سے مطلب کس طریقے سے بھائی، جو ترتیب ہے یعنی کہ پہلے ہم ہاتھ دھوئیں گے، چہرہ دھوئیں گے، اس طریقے نہیں، کوئی صحابہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے پیر دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، پھر چہرہ دھو لیا، نہیں، یہ ترتیب کے خلاف ہے، ترتیب سے وضو کرنا۔ نمبر 13 پے در پہ وضو کرنا۔ پے در کا مطلب یعنی کہ جیسے ہم نے اپنا ایک ہاتھ دھو لیا، اب ہم کسی باتوں میں لگ گئے،
अपने हाथ धो लिए हमने, अब तीसरी बात है कि पतला पे वो सूख गया, ठीक है ना, तो हम फिर ये जो है पैर दर पे ये सूखना नहीं चाहिए, फटाफट पे वजू करना है, ठीक है ना, पैर दर पे दर बाई दर वजू हम करते चले जाना है। तो इस तरीके हमारा ये वजू मुकम्मल हो गया, ठीक है ना। अब इसमें फर्ज कितने हैं ये आप समझ लीजिए, मैं फर्ज बताता हूँ आपको। देखिए इसमें 4 फर्ज है, 13 सुन्नतें मैंने आपको बता दी, इसमें 4 फर्ज है। पहला फर्ज है इसमें पूरे चेहरे का मुकम्मल धोना, समझ लेना, पूरे चेहरे का मुकम्मल धोना, पेशानी के बालों से लेकर ठोड़े के नीचे तक, और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक पूरा चेहरा। इसमें अगर आपका चेहरा जरा सा सूखा रह गया इसमें बीच का हिस्सा, तो आपका वजू नहीं होगा, ठीक है। अब दूसरा फर्ज क्या है, दोनों हाथों को कोने समेत धोना, ठीक है, दूसरा फर्ज। तीसरा फर्ज है चौथाई सर का मसा करना, चौथाई सर का मसा करना फर्ज है और पूरे सर का मसा करना सुन्नत, ठीक है, बात समझ आ रही। अब दोनों पैरों को टखनों समेत धोना, टखनों समेत धोना दोनों पैरों को। ध्यान रखें, कोई अक्सर करके लोग वहां पर गलती करते कि सूखा रह जाता है पिछला हिस्सा, पैरों का हमारा पिछला हिस्सा जरा सा भी सूखा रह गया तो आपका जो है फर्ज पूरा नहीं होगा और आपका वजू नहीं होगा। तो वहां पर ध्यान रखना है कि दोनों पैरों को टखनों समेत धोना। 4 फर्ज हो गए। अब फर्ज में सुन्नत में फर्क क्या है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए सुन्नत वो है, अगर आपकी एक सुन्नत छूट गई तो आपका वजू हो जाएगा, लेकिन सवाब से आप महरूम रहेंगे, सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन वजू हो जाएगा, आप नमाज पढ़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपका फर्ज छूट गया, फर्ज छूट गया, किसी ने एक हाथ धोया, एक हाथ भूल गया, धोने भूल गया, या एक पैर को धोना भूल गया, तो आपका वजू नहीं होगा, यानी कि फर्ज छूट गया, अब आपका वजू नहीं होगा। या कोई जगह सूखी रह गई तो भी फर्ज नाकिस हो जाएगा, यानी कि फर्ज छूट जाएगा, तब भी आपका वजू नहीं होगा। तो इसलिए ये इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो सुन्नत तरीका है और जो हमारे फर्ज हैं इनका तरतीब से हम वजू करते चले जाएंगे तो इंशाअल्लाह हमारा कोई भी चीज़ हमें छूटेगी नहीं। तो ये वजू का बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से हम वजू कर सकते हैं, और सारी सुन्नतें भी उसके अंदर आ जाएंगी। अगर हम तरतीब से वजू करेंगे सारी सुन्नतें उसके अंदर आ जाएंगी, और जब सुन्नत सारी आ जाएंगी और सारे फर्ज पूरे जाएंगे तो नमाज कितनी शानदार होगी ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा दिल भी लगेगा। तो हमें चाहिए कि हम तरतीब के साथ वजू करें, और हमें पता होना चाहिए वो सुन्नतें कौन कौन सी हैं। इसलिए मैं इसका एक क्लिप भी डाल दूंगा, आप उसको देख लेना कि आपको कौन कौन सी सुन्नतें, 13 सुन्नतें हैं, ठीक है, 4 फर्ज। तो इंशाल्लाह आपको ये बात जो मैंने बताई है वजू की सुन्नत तरीका आपको इंशाल्लाह पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इंशाल्लाह इसको शेयर करें, और जो है इसको क्या नाम है, इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और आपका एक लाइक मेरा जो है हौसला और बढ़ाएगा, और अगला वीडियो बनाने के लिए मेरा हौसला अफजाई कर दें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।